حضور، ہمارا علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب محترم ملک فخر زمان عادل صاحب. آگے ہو جائے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہتیاں گلاں چ نفع نہ کوئی، بہتیاں گلاں چ نفع نہ کوئی، اساں نیڑیوں گل مکانی ہے، گل او کری محمد بخشا جڑی اگے بھی کام آنی ہے. اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا محمد مصطفیٰ جیسا آقا ہو ان کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے. حضرین محترم تھوڑے آگے ہو جائیں گے، صرف 5-10 منٹ گفتگو کروں گا. انداز بیان اگرچہ اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نہایت واجب احترام جناب سعید احمد جلالی صاحب، قاری خلیل صاحب، قاری حافظ فیاض عباسی صاحب، حضرین محترم معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس روحانی، وجدانی، رحمانی، ایمانی اور عرفانی محفل میں شریک ہوئے ہیں. میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اس دعا کے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی روحانی، وجدانی، رحمانی، ایمانی اور عرفانی محفلوں میں ذوق در ذوق شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ہی کامل ایمان کی نشانی ہے. اور ایسی محفلوں کی برکت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھولے سے بھی اس محفل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک شخص 70 سال یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا، ایک دفعہ بھولے سے اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، آواز آئی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا بات ہے. تو فرشتوں نے کہا یا رب العالمین اس نے تو بھولے سے آپ کا نام لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں میرا بندہ اگر بھولے سے بھی مجھے پکارے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. کہ وہ اے رحیم کریم ایسا کوئی نہیں اس کے جیسا، جو اس کا انکار کرے وہ اس سے بھی پیار کرے، جو اس کا انکار کرے وہ اس سے بھی پیار کرے. حضرین محترم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان بنایا، اور پھر اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا اور مسلمان بنایا. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلم ایمان، جس کا ایمان ہر حال میں مضبوط ہو، جس کا ایمان سمندر کی طرح وسیع ہو، جس کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو، جس کا ایمان پھول کی طرح خوشبودار ہو، اور جس کا ایمان سورج کی طرح روشن ہو. جس کا ایمان سورج کی طرح روشن ہو، اور جس کی دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، جس کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا اٹھنا جاگنا، جس کا ہر عمل اللہ کے حکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، اور جس کی زندگی کا مقصد ہر وقت ایک اور نیک ہو، سفر ہو یا حضر، جلوت ہو یا خلوت، دن ہو یا رات، انجمن ہو یا تنہائی، مسجد ہو یا میدان جنگ، گھر بار ہو یا کاروبار، صبح ہو یا شام، کوئی بھی ہو مقام، اس کی زندگی کا مقصد ہر وقت ایک اور نیک ہو، ہر وقت ایک اور نیک ہو. حضرین محترم ہماری عزتیں جو ہے نا ہمارے وجود سے نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قائم ہے. دین اور دنیا میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہے غلامی رسول، وہ ہے غلامی رسول، نسبت رسول. اگر حضور سے کسی شخص کو محبت نہیں
تو دوستان محترم نہ پھر اس کو اسلام سے محبت ہے، نہ اس کو قرآن سے محبت ہے، اور نہ اس کو رحمان سے محبت ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے. اگر حضور سے محبت ہوگی تو اسلام سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو رحمان سے محبت ہوگی. کیونکہ حضور کی محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے. اور حاضرین محترم، میں 2-4 منٹ گفتگو کر کے، کیونکہ جلالی صاحب سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ نے وہاں کچھ اشعار پنجابی کے سنانے ہیں، تو وہ 10 آدھے گھنٹے کا جو سفر تھا اسی میں کوئی لکھتا ہے وہ شاعر ان کے لیے. وہ تھوڑی سی گفتگو کے بعد وہ آپ کو چند اشعار بھی شاید کسی کی زندگی بدل جائے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا میں کسی نے اگر کسی ایک شخص کو راہ راست پر لگا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کی دولت سے 1000 گنا زیادہ دولت دے گا. ایک شخص کو راہ راست پر لگا دیا. تو دوستان محترم آپ دیکھیں کہ اصل عبادت جو ہے نا، اصل جہاد اور عبادت معاشرے میں رہ کر ہوتی ہے. اصل عبادت کہاں ہوتی ہے؟ معاشرے میں رہ کر، کہ ہم نے ہر کام ایمانداری سے کرنا ہے. ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارے خیالات کیسے ہیں، ہماری فکر کیسی ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری سیاست کیسی ہے، ہماری تجارت کیسی ہے. آپ دیکھیں نا، دل کو 4 راستے جاتے ہیں. دل کو کتنے راستے جاتے ہیں؟ 4. دل کو 4 راستے جاتے ہیں: آنکھ کے ذریعے، منہ کے ذریعے، اور کان کے ذریعے، اور دماغ کے ذریعے. اس سوال کے بعد ہمیں کسی پیر، فقیر، نجومی اور جوتشی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ سب سے بڑا پیر ہمارے اپنے اندر ہے، اور وہ ہے ہمارا ضمیر. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، بیمار نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، اور مرا ہوا نہ ہو. تو 4 راستے دل کو جاتے ہیں. تو ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے. اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، جو تیرے نزدیک بہتر ہے تو وہی کر. تو آج ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے. یہ بہت بڑا سوال میں کرنے جا رہا ہوں حضرت محترم. اپنے آپ سے پوچھ لے کہ میں صبح سے لے کے رات تک کیا دیکھتا ہوں، کیا سنتا ہوں، کیا بولتا ہوں، اور کیا سوچتا ہوں. بس اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 4 ارکان جو ہے ان کا تو ایک وقت ہے. حج سال میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، روزے سال میں 1 بار آتے ہیں. تو پیچھے رہ گیا ایک ہی رکن، نماز. ٹھیک ہے؟ تو وہ 5 نمازوں کا اگر آپ کلیکٹ کریں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو باقی جو 23 گھنٹے ہیں، باقی، کیونکہ اصل عبادت سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی آپ کا رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ اصل عبادت مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے. اصل عبادت مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے. آج تک ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی عبادت ہے. اس سے بڑی عبادت معاشرے کے اندر ہے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا کردار پیش کیا، 23 سال تبلیغ کی، 40 سال کا کردار پیش کیا، 23 سال تبلیغ کی، 40 سال قرآن پاک بن کر دکھایا، 23 سال سنایا. اگر کسی کی سچائی اور ایمانداری کی آپ نے تصدیق کرنی ہو تو اس کے دشمن سے کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے صادق اور امین کہا. تصدیق کنہوں نے کی؟ کافروں نے، جو دشمن تھے. کیونکہ دوستان محترم آپ دیکھیں نا، آخرت کا سفر دنیا سے شروع ہوتا ہے، دنیا سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق انسانوں کے ذریعے سے بنتا ہے. آج ہم اچھائی اور بلائی ایک انسان کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. برائی انسان کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے.
ایسا ہی ہے نا جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ڈائریکٹ نہ کسی نے دیکھا ہے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود تم سے ڈائریکٹ نہیں ملنا چاہتا، اگر ملنا چاہتا تو ایسے نہ کہتا قل ہو اللہ احد، اے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو خود کیوں نہیں کہتا؟ خود کیوں نہیں کہتا جی؟ پوری کائنات تو اسی نے بنائی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد. کہ اقبال نے کہا کہ ساری کائنات کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے. کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری کائنات کو کس نے بنایا، لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے. تو حضرین محترم علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل اطاعت جو ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ سب مسلک کے لوگ لے لیں. اللہ سے کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو، وہی محبت میری محبت ہے. یا اللہ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، میرے محبوب کی اطاعت کرو کیونکہ وہی اطاعت میری اطاعت ہے. یا اللہ تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، وہی راستہ میرا راستہ ہے. اور اس سے آگے ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے. وہی میری عبادت ہے، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم برستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض رخ جس طرف وہ موڑ لیتے ہیں. اور سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو حاجیو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا، اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا، اگر چاہتے ہو اقبال جیسا عاشق بننا، تو دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو. اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لو، اور مدینے کے در و دیوار کی بات کرو، علی کے در کی، محمد کے گھر کی بات کرو. اور نبی کے نور کو دیکھے گا ابو جہل کیسے، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، کسی اقبال کے عشق نظر کی بات کرو. آپ دیکھیں نا حضرین محترم، ایک فون آپ لیں 50,000 کی، ایک فون 50,000 کی لیں، ٹھیک ہے. ایک فون لیں 1,000 روپے کی. جو 50,000 کی فون ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوالٹی بھی زیادہ ہوگی، فنکشن بھی زیادہ ہوں گے، ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ جو 1,000 کی فون ہے اس کی اندر اتنی کوالٹیاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. ابو جہل جو تھا نا، ابو جہل، میں صرف 2-4 منٹ گفتگو کر کے اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو شاید کسی کی زندگی بدل جائے. ابو جہل جو تھا نا اس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تھا. ابو جہل نے بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حاضرین محترم ذرا غور فرمانا اور آپ نے آگے پیچھے بھی نظر مارنا اور فرق دیکھتے جانا پھر، ٹھیک ہے. ابو جہل نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. دوسری بات میں کر رہا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کوالٹیوں کی، ٹھیک ہے نا. وہ جو میں فون کی بات کی ہے، تو دوسری اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی ابو جہل کی کہ خانے کعبے کے جو لوگ طواف کرنے آتے تھے نا، اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ آپ کسی گاؤں کا چودھری وڈیرا لے لیں، اس کے گھر مہمان آئیں تو وہ خود پانی نہیں پلائے گا،
اس کے آگے آدمی اس نے چھوڑے ہوں گے کہ بھائی ان کو پانی پلاؤ کھانا کھلاؤ، لیکن ابو جہل کیا کرتا تھا؟ آپ نے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلاتا تھا، پھر رات کو اپنے گھر کے اوپر ایک دیا جلا کے رکھتا تھا، اگر کوئی راستہ بھول جائے تو یہاں سے اس کو راستہ مل جائے، اگر رات کو کسی کو میری ضرورت ہو، ٹھیک ہے نا، تو میرے پاس آئے، میں اسی وقت اس کی ضرورت پوری کروں۔ یہ ساری کوالٹیاں کس کے اندر تھی؟ ابو جہل کے اندر۔ یہ چھوٹی کوالٹیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف حضرت بلال کو لے لیں، وہ ایک ادنا سا غلام تھا، ادنا سا غلام تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر بظاہر اتنی کوالٹیاں نہیں تھی، نہ سردار تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک فون آپ لیں 50,000 کی، اس کے اندر ابو جہل کی طرح کوالٹیاں بھی بڑی ہوں۔ دوسری طرف 1,000 کا فون لیں، اس کے اندر کوالٹیاں نہ ہوں لیکن اس کے اندر عشق کی سم موجود ہو۔ وہ جو 50,000 کی فون ہے اس کے اندر سم نہیں ہے، جو 1,000 کی فون ہے اس کے اندر سم موجود ہے، تو آپ بتائیں کون سا فون کام کرے گا صحیح؟ دوسری کی ہم کوالٹیوں کو کیا کریں؟ دوسری کی کوالٹیوں کو ہم کیا کریں؟ اعمال صالحہ تو سارے تھے نا، بہت بڑے عمل تھے اس کے، بہت بڑے، کیونکہ ساری زندگی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عمل سارے تھے اس کے پاس، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں محبت نہیں تھی۔ محبت، عبداللہ بن ابی کو لے لینا، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا تھا، ذکر اذکار بھی کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، سارے اعمال صالحہ کرتا تھا، لیکن کسی عمل نے فائدہ دیا؟ کسی عمل نے فائدہ کوئی نہیں دیا۔ تو حضرین محترم، سب سے پہلے جب تک انسان کا اندر درست نہیں ہوتا، جب اندر درست ہو گیا تو باہر آٹومیٹک درست ہو جائے گا، کیونکہ سارے معاملات انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں، سارے معاملات۔ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں دوستی بھی اس شخص کے ساتھ کرو جس کی دوستی تمہیں آخرت میں فائدہ دے، اس کے ساتھ دوستی کرو جس کی دوستی آپ کو آخرت میں فائدہ دے۔ تو حاضرین محترم، جلالی صاحب کی والدہ صاحب کی سال ثواب کی بھی محفل ہے، اس حوالے سے بھی 2-4 الفاظ کہہ کے اس کے بعد کوئی 5-10 منٹ ان سے میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ چند اشعار ان کے لیے میں لکھ کے لایا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ نیک آدمی کی جب موت آتی ہے نا تو وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ رب سے ملنے کا، ملاقات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ جانے کا ایک دروازہ ہے، چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ جانے کا ایک دروازہ ہے، بس۔ اور یہ ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی، میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، تو میرا وہ کام ہو گیا ہے، تو یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کہاں ہے، میں جا کے بوسہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا ماں کے قدموں میں جا کے بوسہ دو۔ تو وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری والدہ تو انتقال کر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والد ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی قبریں پتہ ہے کہاں ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بھی مجھے نہیں پتہ ہے کہاں ہے، وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جا کر 2 قبروں کے نشان بناؤ اور تصور کرو کہ یہ قبر میرے باپ کی ہے اور یہ میری ماں کی ہے، یہ میرے باپ کی ہے اور یہ میری ماں کی ہے، اور باپ کی قبر کے سر کی طرف بوسہ دو، ماں کی قبر کی قدموں کی طرف بوسہ دو، یہ سمجھو کہ تم نے جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, मरहबा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, क्योंकि जलाली साहब के वालदा की साल सवाब की महफिल है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह जन्नत में मेरे साथ कौन होगा, जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। तो क्योंकि आप बड़े लाडले थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे साथ फलाना कसाई होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत लाडले थे, तो पूछा कि या अल्लाह के इस वक्त वो कसाई कहाँ पर है, उसकी दुकान कहाँ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलानी जगह जाओ, उसकी दुकान है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे उसकी दुकान के पास खड़े होके देखा वो कसाई था, गोश्त बेच रहा था, जैसे रूटीन थी इंसान की। तो आप देखते रहे काफ़ी देर। तो उसने की नज़र पड़ी तो उसने कहा कोई आप मुसाफिर हैं, तो कोई रास्ता भूले हुए हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं सका ना। तो उसने कहा जी आके मेरे पास आप बैठ जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो कुछ और देखने गए थे ना, कि ये जन्नत में मेरा साथी होगा, तो मैं देखूं इसके अमल क्या हैं, इसके अमल क्या हैं। तो वो रूटीन के हिसाब से सारा दिन गोश्त बेचता रहा। तो आप बैठे देखते रहे, बज़ाहिर कोई अमल नजर नहीं आया। तो जब शाम होगी तो वो कहने लगा कि आप मुसाफिर हैं, रात देर हो गई है, तो आप रात को मेरे घर ठहरे और सुबह जो है ना आप चले जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो दिन तो मैंने इसका देखा है, मुझे कोई अमल नजर नहीं आया, चलो इसकी रात भी देख लेता हूँ, खलबत भी